بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو بیٹا معذرت کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ وجہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا جو ارینجمنٹس ہیں وہ چھوٹے بچوں کی بنیاد پر یا چھوٹے بچوں کی مدد سے نہیں ہو پاتے اس طرح سے جس طرح کرنے چاہیے تھے، اور دوسری بات جو ہے پھر کنٹریبیوشن کا جس طرح کا معاملہ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی معاملات خراب ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹائم میں ڈیلے کافی آ گیا۔ اس کے علاوہ بہرحال جو ٹائم گزر گیا وہ تو گزر گیا بیٹا، لیکن آپ جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کو جشن آزادی کی اس تقریب میں میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پروگرام ارینج کرنے کی کوشش کی، مجھے اور آپ کو اس مقصد کو پورا کرنے میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ تو بیٹا پاکستان جس موضوع پر آج فنکشن ہے بیٹا، یہ پاکستان کوئی ایسے نہیں مل گیا ہمیں، یہ پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بغیر کسی قیمت کے مل گئی۔ اس میں ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑے باپ داداؤں، ان کا خون پسینہ شامل ہے، اس میں شہداء کا خون شامل ہے، اس میں غازیوں کی غازی پن شامل ہے، ان کی جرت شامل ہے، ان کی ہمت شامل ہے، کہ جس کے بعد آج ہم اس آزاد ملک میں سانس لینے کے قابل ہیں۔ اور آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ آزادی کی نعمت کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، سمجھنا ہو، پوچھنا ہو تو اس سے پوچھا جائے جو قید کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بیٹا اس تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے خدا تعالیٰ کے کلام سے کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بیٹا اب تو ہم گئے ہیں، موجود تو ہیں ہم یہاں۔ جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو یہاں آنے کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے۔ ہم آئے کس لیے یہ نہیں سوچنا، گرمی، دھوپ، پسینہ۔ بیٹا اگر سوچے، صرف اتنی بات کو سوچیں کہ اگر یہی خون پسینہ آپ کا اور میرا اس وطن کی کامیابی کے لیے، آزادی کے لیے لگ رہا ہوتا تو ہمیں آج یہ پسینہ جو ہے بہت پسند آتا، بہت اچھا لگتا، خوشی محسوس ہوتی ہے پسینہ بہا کر۔ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہ ملک جو ہے اس میں میرا پسینہ شامل ہے۔ تو بیٹا اگر آج یہاں پر موجود ہیں تو اپنے موجود ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ پہلی بات بیٹا، اگر کوئی بھی ایکٹ آپ کو، کوئی بھی پرفارمنس آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپریشیٹ لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اپریشیٹ کر دینے سے جو پرفارم کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرا جو مقصد تھا کام کا وہ پورا ہو گیا۔ اور دوسری بات بیٹا، آپس کی خوش گپیوں میں اس میں وقت نہیں ضائع کرنا۔ کیوں؟ جو یہاں پر آپ کے سامنے بولا جائے گا، آپ کو دکھایا جائے گا آپ کے سامنے، وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ بیٹا ان ساری چیزوں کا، ساری ایکٹیویٹیز کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ آج کچھ نہ کچھ مزید اپنے وطن کے بارے میں سیکھ کر جائیں۔ تو وقت مزید ضائع نہیں کرتے بیٹا، تو باقاعدہ آغاز کے لیے میں کلاس 5 سے جو ہے دعوت دوں گا آصف کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ آصف کلاس 5 سے حمد نعت سننے کے بعد، تلاوت سننے کے بعد حق ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اس کی بھی نیکیاں ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گی آپ کے لیے۔ محمد آصف کلاس 5 سے تو تلاوت کے لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. یہ تھے ہمارے درمیان محمد آصف کلاس 5 سے، جو قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کلام کو اگر توجہ سے سنا جائے تو یہ دل کی گہرائیوں میں اثر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اگر اس کو توجہ سے غور سے سنا جائے تو ہمارے دلوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، ہمارے رہن سہن کا انداز بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ تاثیر موجود ہے کہ یہ بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی شرط اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو با ادب ہو کر توجہ کے ساتھ سنا جائے تو یہ ہمارے دلوں کو منور کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد اس تقریب کو مزید آگے لے کر چلتے ہوئے جہاں پر میرے اللہ کا ذکر ہو، جہاں پر میرے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، جہاں پر میرے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، جہاں میرے اللہ کی شان میں جملے بولے جائیں، وہاں پر نبی کی ذات میں جملے نہ بولے جائیں، یہ شایان شان نہیں ہے، کیونکہ نبی کا نام، نبی کی ذات وہ اعلیٰ ذات ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنے نام سے جدا کرنا بھی پسند نہ فرمایا، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ تکبیر ہو، چاہے وہ کلمہ ہو۔ تو اب میں دعوت دوں گا کلاس ناہم سے کامران کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کے شہر میں جاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑے کہ میں آؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کی نام، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آبِ زر سے لکھتا ہوں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آبِ زر سے لکھتا ہوں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں پاؤں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، حقیقت میں وہاں جاؤں، حقیقت میں وہاں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں
سنا ہے یہی دل میں نبی کے روضت ہر پر میں حال دل سناؤں میں حال دل سناؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے خیالوں میں ہی کھو جاؤں خیالوں میں ہی کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہیں نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہیں میں غالب اس میں کھو جاؤں میں غالب اس میں کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں بھائی لگتا ہے نعت پسند نہیں آئی آپ لوگوں کو. بھائی اس کی بھی نیکیاں ہیں. یہ سبحان اللہ کی نیکی کا اندازہ آپ کو اور مجھے اس دن ہونا ہے جب آنکھیں بند ہو گئی. پھر جب حساب ہو رہا ہوگا وہاں پر ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی نا جنت میں جانے کے لیے, تب پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو وہ نیکی کی ضرورت نہ پڑتی آئی. تو بیٹا داد دیا کرے تاکہ حوصلہ افزائی ہو. جو آ کر آپ کے سامنے کلام پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے یا کوئی ایکٹ پیش کرتا ہے تو اس کو داد دیا کرے اور توجہ رکھا کرے سامنے اگر کچھ سیکھنا ہے تو بیٹا ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے. بھائی توجہ میری طرف بیٹا صرف تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لینا, پہلے ہی آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہم نے. صرف ایک میکسیمم 1 گھنٹہ اور. ادھر بھائی آپ لوگ بھی خاموش ہو کر بیٹھے. صرف ایک آخری گھنٹہ یہ والا جو ہے, یہ صرف 1 گھنٹہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں. آپ کو اچھا بھی لگے گا, مزہ بھی آئے گا. انجوائمنٹ جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے, وہ ہم نہیں کروا سکتے. ہم آپ کو ایکٹ کروائیں گے, یہاں پر ایکٹ ضرور دکھائیں گے, لیکن مزہ تب آنا ہے جب آپ اس ایکٹ کو دیکھ کر داد دو گے نا, پھر مزہ آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. وگرنہ ایسے بیٹھے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. بیٹا تو پاکستان کی بات ہو رہی تھی. بیٹا پاکستان ایک عظیم ملک ہے جو اللہ پاک نے ہمیں تحفتاً عطا کیا. ہمارے بزرگوں کی قربانیاں, ہمارے بزرگوں کی محنت جدوجہد, اس کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا. بیٹا تو اس پاکستان کے بھی ہمارے پر کچھ حقوق ہیں. بھائی توجہ میری طرف رکھنا. پاکستانی ہے نا جی, ہم لوگ ہیں پاکستانی. پاکستان جاگ رہے ہو. تو پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگ. پاکستان نے آپ کو شہرت دی, پاکستان نے مجھے عزت دی, پاکستان نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا, پاکستان نے مجھے سکون والی زندگی عطا کی, پاکستان نے ہمیں ایک محفوظ ماحول عطا کیا. تو بھائی جب اتنا کچھ کوئی عطا کرتا ہے نا, تو بدلے میں اس کے بھی کچھ حقوق ہیں.
تو اس حق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس ملک سے لائلٹی رکھی جائے، مخلص پن رکھا جائے، اس ملک کو اپنے لیے سب سے آگے رکھا جائے، سب سے پہلے رکھا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے آپ کا۔ پاکستان اگر ہمارا ملک ہے، پاکستان اگر آپ کا ملک ہے، پاکستان اگر میں مانتا ہوں ہمارا ہے، تو بھائی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، اور حقوق ادا کیے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ پکی اور ٹھکی گل ہے، 100% بات ہے یہ والی کہ آپ جب تک اپنے حقوق ادا نہیں کریں گے نا جی، تو یہ مت سمجھے کہ آپ کے جو حق ہیں وہ کوئی اور ادا کر دے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ دنیا چلتی ہے لینے دینے کے اوپر، یہاں پر دینا پڑتا ہے پھر ملتا ہے۔ ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، پھر ہمیں یہ ملک ملا۔ تو بیٹا پاکستان کے حقوق میں سے جو پہلا حق ہے، اذان ہو رہی ہے، انتظار کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی بیٹا متوجہ ہو بیٹا سارے۔ تو ہم بات کر رہے تھے بیٹا پاکستان کے حقوق کی بیٹا، تو اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ جی آپ نے مخلص رہنا، مخلص رہنا ہے۔ تو ریڈی بیٹا اب آپ نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور قومی ترانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ صرف ادب کے ساتھ آپ سب نے اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور یار کھڑے ہو جا کے جاؤ، کھڑے ہو جا کے کھڑا ہونا تو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، شاباش بھائی۔ یہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد اوپر کر دینا ایسے اس کو۔ یہ بچوں کو ادھر کر دینا آگے، پیچھے والی بھی نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، یہ تو ادھر کر دینا۔ ابھی اذان ہو جائے نا پھر چلاتے ہیں۔ چلیں بھائی صحیح ہو، کھڑے ہو، لگاؤ بیٹا جی۔ ارمان آپ دھیان سے کھڑے ہونا سیدھے ہو کے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟
بیٹا جی آگے پروگرام کو مزید آگے چلاتے ہیں بیٹا. تو اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی سوچ نہیں رکھتا, پاکستان کا اپنا کوئی خیال نہیں ہے. تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی ایک پہچان ہے. بھائی پیچھے والے بیٹا توجہ میری طرف کریں بیٹا, میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. پاکستان کا جو ہے اپنی ایک سوچ ہے بیٹا. بٹھائے گا. جی بیٹا توجہ کریے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے. ہیلو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے. تو یہ بات سراسر غلط ہے بیٹا. ہمارا اپنا ایک مخصوص نظریہ, مخصوص سوچ, مخصوص خیال ہے. وہ خیال جو ہے کیا ہے؟ وہ خیال ہمارا اسلام ہے جو ہمیں سب سے الگ کرتا ہے, جدا کرتا ہے. ہم ایک اسلام کو ماننے والے ہیں. اسلام نے ہمیں ایک الگ پہچان دی, اسلام ہمیں الگ مقام دیتا ہے. تو دنیا والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تشخص کوئی نہیں, مسلمانوں کی پہچان کوئی نہیں, ان کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے, پاکستان اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. اسی پہچان کی خاطر ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تاکہ ہم اپنے مخصوص نظریے کو بچا سکیں. اگر یہ مخصوص نظریہ نہ ہوتا تو برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمان زندگی گزار رہے تھے تو وہ گزر جانی تھی زندگی, چاہے غلامی کی گزرتی, چاہے آزادی کی گزرتی. لیکن بیٹا جو ہمارا مخصوص نظریہ ہے وہ کبھی بھی تکمیل تک نہ پہنچ پاتا. وہ جو اسلام نے ہمیں نظریہ دیا وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ ہو سکتا, ہمیں اپنی پہچان کا اندازہ نہ ہو سکتا اگر ہمارے بزرگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے. ہم نے یہ وطن جو ہے ایسے نہیں حاصل کر لیا, یہ وطن ہمیں پلیٹوں میں نہیں مل گیا. اس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے بے تحاشا قربانیاں دی, ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں دی, عزتوں کی قربانیاں دی, جانوں کی قربانیاں دی, پھر جا کر یہ وطن ہمیں ملا. اور ہمارا کیا خیال ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے 14 اگست کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے 14 اگست کا مطلب صرف گھروں کو سجا دینا, جھنڈیاں لگا دینا, جھنڈے لہرا دینا, یہ مقصد رہ گیا ہمارا زندگیوں کا. 14 اگست میں بائک کے سلنسر اکھاڑ دے اور لگے رہے بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں جائیں اور جا کر لوگوں کی نیندوں کو حرام کریں, یہ مقصد رہ گیا 14 اگست کا. نہیں میرا بیٹا, ہمارا مقصد 14 اگست کا یہ نہیں بیٹا, پاکستان کا مقصد یہ نہیں. ہم اس لیے نے پاکستان بنایا
کہ ہم یہاں پر موٹر سائیکلوں کے ہارن نکال کر ہوٹر نکال کر اونچے اونچے ہارن لگا کر گلی محلوں میں چلیں اور جھنڈا پکڑ کر یہ ثبوت دیں کہ ہم پاکستانی ہیں. نہیں بیٹا, ہم پاکستانی ہیں لیکن جھنڈا لگانے کے لیے نہیں, اس جھنڈے کو بچانے کے لیے, اس جھنڈے کی عزت آبرو کی کو حفاظت کرنے کے لیے ہم پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ایسے نہیں کہ گلی محلے سجا دیے بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا. تو بھائی اب جو ایکٹ آپ کے سامنے پیش ہوگا, اب جو ایکٹ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں, دنیا والوں, اپنے نظریے اپنے پاس رکھ لو. ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے. میں دیکھنا چاہوں گا اس ایکٹ کے اندر آپ یہاں جو موجود ہیں ان میں پاکستان کے لیے کتنی تڑپ موجود ہے, ان کو کتنی عزت پیاری ہے پاکستان کی, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں. بھائی بارڈروں پہ نہ لڑ سکتے تو نہ لڑو, نہیں جا سکتے نہ جاؤ. اور بھائی جہاں پر ضرورت ہے, جہاں پر آپ موجود ہیں, جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں, وہاں تو کرنا چاہیے کہ نہیں. آواز نہیں آئی بیٹا. جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں تو کرنا چاہیے نا بھائی. ہمارے پاس بندوقیں نہیں, نہ صحیح جذبہ ایمانی ہو. میں کہتا ہوں کہ ابھی جو ایکٹ آپ کے سامنے ہو, پرفارمنس آپ کے سامنے ہو, آپ اس میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنے آپ کو اتنا کھو دیں, گم کر دیں کہ پاکستان 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 میرے لوہ لوہ سے ملے. تو آپ کی تالیوں کے ساتھ, لیکن بیٹا وہی بات, ٹائم زیادہ نہیں لیں گے آپ کا, 6 سوا 6 میکسیمم جو ٹائم ہے, اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے, پھر معاملات ہیں, اس دوران ہی ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے. لیکن بیٹا پاکستان ہونے کا ثبوت ہے, پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے. یہ میری یہاں پر بھی پہچان ہے, یہ میری وہاں پر بھی پہچان ہے, یہ ہمیں دنیا میں بلند کرے گا. اسی کے صدقے ہمیں جو ہے یہ زندگی جو ہے وہ میسر ہے. وگرنہ بیٹا دور کے ڈھول خوبصورت لگتے ہیں, سہانے لگتے ہیں, یہ وطن اس کو سوچنا, اس کا نام لینا بڑا آسان لگتا ہے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں اسٹیج پر دعوت دوں گا اپنے انسٹیٹیوٹ سے گرلز کی ٹیم کو کہ وہ آئیں اور ٹیبلو پیش کریں کہ ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں, تم اپنے نظریے پاس رکھو. تو آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے بیٹا ایک بار. بیٹا وہ تیار ہے, یہ کیا کر رہے تم لوگ, ہاں یہ خراب ہوا نا تو کچھ ایک جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان قدموں پہ سر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے. ایک حوصلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا, پہلے سوچ کے بعد آیا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو, اپنا نظریہ رکھتے ہیں.
अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में